جتنے بھی عاشقان اہل بیت عزاداران مریض ہیں، بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عالم اسلام کی پیروزی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر کی سرنگونی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بہت بلند ہے، عبادت سمجھ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بعناية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر، الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبيمنه رزق الورى، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور۔ وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أراد الله بعبد خيرا قذف الله في قلبه حب الحسين۔ صلوات اللہ۔
دعا ہے کریم اللہ اس ذکر کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ میرے مالک تجھے مظلوم کربلا کی عزت کا واسطہ جتنے بھی عزادار ماتمی جوان عزیز ماں بہنیں بیٹیاں اپنے کام چھوڑ کر مصروفیت چھوڑ کر صف عزائے حسین میں آئے ہیں، پروردگار ہر ایک کو ہر ایک قدم پر اجر کثیر عطا فرمائے۔ خصوصاً انجمن حیدریہ کے تمام اراکین اور جو مومنین مومنات اس صف عزا بچھانے میں خدمت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، پروردگار انہیں دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ بنا، سب کو رزق وسیع عطا فرما۔ پروردگار بیمار کربلا کی عزت کا واسطہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ ہمارے بچے بچیاں میرے اللہ انہیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما، پرچم اسلام کو عزت عطا فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان اور مملکت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ یہود و حنود کو دنیا میں رسوائی عطا فرما۔ میرے کریم اللہ تجھے بطول عذرا کی عزت کا واسطہ اپنے آخری حجت اسے پردے میں چھپا رکھا ہے، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے، حضرت حجت کی تعجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے مل کر بآواز بلند صلوات۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام عاشقان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی ہے، ہمارا سر بلند رکھا ہے، دنیا میں عزت دینے کے لیے روز قیامت جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے۔ آپ سلامت رہے، اللہ آپ کو زندگی دے۔ پہلی مجلس ہے اور آپ کی محبت کو دیکھ کر سفر کی تھکاوٹ بھی تقریباً ختم ہو گئی، اگرچہ مشکل سفر تھا اور بندے کے تصور میں تو پہنچنا مشکل لگ رہا تھا۔ اللہ نے کہا کیونکہ حسین کے ذکر کے لیے جانا ہے، پہنچانا وقت پہ ہے۔ بہرحال پہنچے الحمدللہ، خالق نے یہاں تک پہنچایا جہاں خالق نے حسین کی عزاداری کی ڈیوٹی لگائی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، نہ پڑھنے والے کا کمال ہوتا ہے، نہ سننے والے کا احسان ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے اللہ ذکر حسین کے لیے منتخب کر دیتا ہے۔ سننا بھی اپنے اختیار میں نہیں، پڑھنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے گھر سے چل پڑے، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہاں جب تک توفیق پروردگار نہ ہو کوئی ذکر حسین میں شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ قادر مطلق ہے، اللہ جو ایک ارادے سے کائنات بنا دیتا ہے، وہ خالق اتنا بڑا قادر ہے، اولاد دینے کے لیے کسی سے پوچھتا نہیں ہے، کسی کو بیٹا دینا ہے تو کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اگر کسی کو خلق کرنا ہو تو کسی کا محتاج نہیں ہے،
وہ بے نیاز ہے، وہ قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یرید ما یشاء، وہ وہی کرتا ہے جو خود چاہتا ہے. وہ اپنے ارادوں پہ کرتا ہے، کسی کو مشیر نہیں رکھا، کسی سے وہ مشورہ نہیں لیتا، وہ دنیا کی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہ خود محتاج نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ وہ خالق قادر ہے. میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آج کی پہلی مجلس میں. مقدمتاً 2-4 باتیں کرنی ہے. کل سے انشاءاللہ میں موضوع محبت اہل بیت کے عنوان سے انشاءاللہ آپ کے دلوں کو انشاءاللہ جس کے عشق میں آپ آئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس ہستی کی محبت بیان کر کے مزید دلوں کو روشنی عطا کی جائے. وہ قادر مطلق ہے میرے عزیزو. وہ اللہ اگر چاہتا، ہم میں سے جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، اگر اللہ چاہتا ہم میں سے کسی کو انسان نہ بناتا. خالق یہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ اس کی قدرت میں کوئی شک تو نہیں ہے. وہ اپنے ارادے پہ کام کرتا ہے، اور کائنات کا وہ عظیم خالق ہے جس کا ارادہ نہیں بدلتا. باقی دنیا کے ارادے بدل جاتی ہے، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں ہم. ہاں جی، وعدہ کر لیا، جب دیکھا کہ یہ وعدہ جو کیا تھا ہاں یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، انسان مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے، وعدہ خلافی کر لیتا ہے. وہ کائنات کا رب مصلحت کا شکار نہیں ہوتا، وہ وہی کرتا ہے جو خود چاہتا ہے. اگر چاہتا تو ہم میں سے کسی کو انسان نہ بناتا. عزیز و ناز کیا کرو، خالق نے ہم پر پہلا احسان یہی کیا ہے، ہمیں دنیا کی کوئی اور مخلوق نہیں بنایا، بلکہ ہمیں اس مخلوق سے بنایا ہے جس کو خلق کرنے کے بعد اپنے احسن الخالقین ہونے کا اعلان کرتا ہے. کہتا ہے دنیا والوں دیکھو میں کتنا بڑا احسن خالق ہوں جس نے تجھ جیسے خوبصورت انسان کو بنایا ہے. اور ہماری عادت کیا ہے؟ بندے کو خلق کرنے کے بعد اللہ اپنے احسن خالق ہونے کا اعلان کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں پہ طنز کرتے ہیں. ہاں جی، فلانے کا چہرہ ایسا ہے، فلانے کا ناک ایسا ہے، فلانے کی آنکھ ایسی ہے، چلتا ایسے ہے. ہاں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اللہ کے بنائے ہوئے کسی بندے پہ نقص دے کر اعتراض کرتا ہے نا، معصوم فرماتے ہیں یہ تیرا اعتراض بندے پہ نہیں ہے، خالق پہ ہو رہا ہے. یہ تیرا اعتراض بندے پہ نہیں ہے. ذرا سوچ، جس پہ تو نقض کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، ذرا سوچ اس کا خالق کون ہے. اور اس کا خالق وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اگر تھکے نہیں تو ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. پہلی نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے نا، کوئی اور مخلوق میں سے نہیں، خالق نے ہمیں انسان بنایا ہے. بہت بڑی نعمت ہے انسان بننا، ایسی مخلوق جس کی خلقت پر اللہ خود ناز کرتا ہے. دیکھو میں نے کتنا خوبصورت انسان بنایا. میں تو یوں کہا کرتا ہوں نا، اگر کسی کی خلقت پہ ناز کرے یا نہ کرے، لیکن اس وقت ناز اللہ نے ضرور کیا ہوگا جب دنیا میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو بنا کر اللہ نے بھیجا اور فرشتوں میں ناز کیا. دیکھو میں کتنا خالق اچھا ہوں جس نے مصطفیٰ کو بھی بنایا ہے، مرتضیٰ کو بھی بنایا ہے. آپ اندازہ کریں، جس کی مخلوق میں سے ایک محمد عربی ہو، جس کی مخلوق میں سے ایک علی ابن ابی طالب ہو، ہاں وہ رب ناز کرے یا نہ کرے. یہ میرے جملے نہیں ہے، کہ بہت بڑے بزرگ عالم دین کے جملے ہیں. اور پوری کائنات میں کسی کو حق نہیں کوئی تکبر کرے. اگر کوئی تکبر کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہے بس. متکبر اس کا نام ہے.
اگر کائنات میں کوئی متکبر ہے، کوئی حقیقتاً تکبر کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، اور وہ تکبر کیوں نہ کرے تو خود دنیا کو بتا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں وہ متکبر اللہ ہوں، کیسے متکبر نہ بنو جس کی مخلوق میں ایک علی ہو، جس کی مخلوق میں محمد عربی ہو۔ اللہ نے ہمیں پہلی نعمت عطا کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ اس پہ پورے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، انسان افضل المخلوقات کیسے ہے، کس وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو 2-4 چیزیں میں ٹچ کروں گا۔ پہلی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اگر اللہ چاہتا انسان بنانے کے بعد ہمیں کسی ایسے گھر میں بھیج دیتا جہاں لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سورج پرستی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چاند پرستی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ وہاں بھیج سکتا تھا نا، جہاں لوگ گائے کو سجدے کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن عزیز و ناز کیا کرو، خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا، پھر کسی اور مکتب، کسی اور دین والے کے گھر میں نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں اس گھر میں بھیجا جس گھر میں ہمیں محمد عربی کا کلمہ نصیب ہوا، جس گھر میں ہمیں مصطفیٰ کا کلمہ نصیب ہوا۔ بڑی نعمت ہے، انسان بھی بنایا، پھر اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا کلمہ گو بنا دیا، محمد عربی کا ہمیں کلمہ گو بنا دیا۔ پھر دنیا میں ناز کیا کرو۔ آج کل تو ویسے ہمیں سر بلند کر کے چلنا چاہیے نا، جو اللہ نے پورے زمانے میں، پوری دنیا میں جو اللہ نے تشیع کو عزت عطا کی ہے نا، ہر شیعہ سر بلند کر کے چلے۔ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا، محمد عربی کا کلمہ گو بھی بنایا، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں عزت یہ عطا کی، ہمیں وہ گھر عطا کیا، وہ تربیت گاہ عطا کی، وہ ماں کی آغوش عطا کی، جس آغوش میں ہمیں ولایت علی کا درس ملا ہے۔ کتنا بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان بنایا، محمد عربی کا کلمہ گو بنایا، پھر خالق نے ہمیں وہ گھر عطا کیا جہاں ہمیں حسین کی محبت ملی، وہ گھر عطا کیا جہاں ہمیں علی کی ولایت ملی ہے۔ ہاں جی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اللہ نے علی کی ولایت کی وجہ سے، اور پوری تاریخ انسانیت کو دیکھے، پوری تاریخ اسلام کو دیکھے، اگر پوری تاریخ میں، پورے زمانے میں کسی کا سر نہیں جھکانا، یا وہ علی تھا یا علی کے پیروکار نظر آئے گا۔ اس زمانے میں بھی اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے۔ دنیا کا سارا میڈیا کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، سارے میڈیا کی زبان پہ اس دور کے علی خامنائی کا نام تھا۔ یہ اللہ نے عزت عطا کی ہے، اور انہوں نے بھی کمال کیا ہے۔ ہاں، میزائل بھی وہ مارے ہیں جس پہ خیبر لکھا ہوا تھا۔ یہ عزت ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اسلام کو، یہ جو مجلس امام حسین میں آئے نا، یہ جملہ میرا اپنے سینے میں لکھ لیں، یاد کر لیں۔ یہاں بھی بیمہ سمجھتے ہیں نا، انشورنس جسے کہتے ہیں، ہاں جی، یہ کیوں کی جاتی ہے؟ فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ہاں جی، بچوں کا فیوچر محفوظ کر لیں، گھر کا بیمہ ہو جاتا ہے، گاڑی کا بیمہ ہوتا ہے، انسان کا بیمہ بھی پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے کہ نہیں۔ پاکستان میں اگر کسی چیز کا بیمہ کرائیں یا نہ کرائیں، انسان کا ضرور ہوتا ہے۔ کیوں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ فیوچر محفوظ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ انسان دنیا سے چلا جائے تو کچھ نہ کچھ اولاد کو مل جائے، گھر کو کچھ ہو تو انشورنس کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے، گاڑی کو کچھ ہو تو انشورنس کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اپنے سینے پہ یہ جملہ لکھنا، ہم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بیمہ کراتے ہیں، گاڑی کی حفاظت کے لیے بیمہ کراتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے ہم بیمہ کراتے ہیں۔ ہم اپنے فائدے کا بیمہ کراتے ہیں۔ قیامت تک اگر کسی نے اسلام کا بیمہ کیا ہے تو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1400 سال پہلے مولا حسین نے کہا ہمیں اپنے بیمے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بچوں کے بیمے کی ضرورت نہیں ہے،
میں حسین بیمہ کر رہا ہوں اسلام کا، ہاں قیامت تک میں اسے محفوظ کر رہا ہوں، قیامت تک مولا حسین نے اس اسلام کو محفوظ کیا ہے۔ اور آج اس دنیا میں بھی ہمیں کوئی قدرت نہیں ہے، مجالس میں اہل سنت بھائی ہمارے آتے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، اور میں اپنی مجالس میں تو کم از کم کوشش کیا کرتا ہوں کہ جتنا بھی مجالس میں اہل سنت بھائی آئے نا، کم از کم مجلس کے بعد وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کم از کم انہیں یہ تو ملنا چاہیے نا۔ کوئی تنقید کسی کے مذہب پہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے مقدسات کی منبر حسین توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو مسلمان ہے نا، مصطفیٰ کا کلمہ گو ہے، میں تو کہتا ہوں اگر زبان سمجھنے والا غیر مسلم ہی ہو، اگر مجلس حسین میں آ جائے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ایسی مجلس ہونی چاہیے۔ ہاں یہ مجلس امام حسین ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ علامہ اظہر حسن زیدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ یہ مجلسیں مسجد میں بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ امام بارگاہ میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسجد میں غیر مسلم کا آنا ممنوع ہے۔ ہاں ہم اس لیے امام بارگاہ میں کرتے ہیں تاکہ حسین کے نام پہ سارے آ سکے، حسین سب کو انسانیت سکھا کے بھیجتا ہے۔ یہ حسین کی مجلس ہے۔ امام حسین نے 1400 سال پہلے اسلام کا بیمہ کر دیا۔ ہم مقصد اسلام کو کربلا سے پروان چڑھا کر حسین نے قیامت تک دنیا کو بتایا اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ ہمیں مجلس اسلام کے قریب کرتی ہے نہ کہ دور۔ ذکر حسین یہ کمال ہے۔ جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں نا، میں نے خطبے کے بعد ایک آیت پڑھی ہے، ایک حدیث پڑھی ہے۔ آیت ہے کلام اللہ، حدیث ہے فرمان مصطفیٰ۔ توجہ کرنا، یہ اللہ نے حسین کو عزت کتنا دی ہے منبر حسین، یہاں پر خدا کی آیات بھی پڑھی جاتی ہے، توحید بھی بیان ہوتی ہے، مصطفیٰ کی رسالت بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں کہتا کہ مجلس خدا ہو رہی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ مجلس محمد عربی ہو رہی ہے، جبکہ پڑھا قرآن جا رہا ہے، بڑی حدیث جا رہی ہے۔ ہاں سننے والا یہ کہتا ہے کہ مجلس حسین ہو رہی ہے۔ پھر دنیا والوں تمہیں سمجھنا چاہیے حسین وہ ہے جس کے نام پر اللہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، محمد کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ حسین کے نام پہ توحید بھی بیان ہوتی ہے، ہاں حسین کے نام پہ رسالت۔ میں یوں کہا کرتا ہوں حسین وہ عظیم وجود ہے، ہاں جس کے وجود نے خدا کا بھی تعارف کرایا ہے، ہاں جس کے وجود نے رسالت کا بھی تعارف کرایا ہے۔ ہاں یہ منبر حسین ہے نا، لیکن ذکر یہ آیات پڑھی جاتی ہیں یا فرمان مصطفیٰ پڑھا جاتا ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ سعادت حاصل دی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جتنے بھی ہم آئے ہیں مجالس میں سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 10 دن محرم کے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، ہر ایک کی۔ میں پچھلے سال مجھے یاد ہے اسکال لینڈ میں محرم میں کسی جوان نے کہا کہ قبلہ میں آن لائن سن لیتا ہوں، مجالس چلتی ہے۔ میں نے کہا دیکھ بے شک سن لیتے ہو، ہاں لیکن جو عزاخانہ حسین میں آنے کا اجر ہے اس سے محروم رہ جاتے ہو، اس کا اپنا اجر ہے۔ بلکہ میں جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، کرونا کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا تھا، بے مشکل ہے امام بارگاہ میں جانا، ہاں جی منع کر رہے ہیں جی وائرس ہے لگ جائے گا بندہ نہیں بچے گا۔ تو اس وقت رہبر معظم نے یہ جملہ کہا تھا کرونا کا بہانہ بنا کر اگر گھروں میں بیٹھ جاؤ گے ٹھیک ہے، ذکر حسین تو ہو جائے گا، مجلس حسین تو ہو جائے گی، آنسو تو بہا لو گے، لیکن جب تک باہر نہیں نکلو گے زمانے کو کون بتائے گا یزید کون تھا، حسین کون تھا۔ جب اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ذکر حسین بھی ہو اور یزید بھی بے نقاب ہو۔ اور یہ 1400 سال سے پہلے اللہ نے 2 اسلام، کربلا سے 2 اسلام متعارف ہوئے۔ ہم کسی کو محنت نہیں کرتے، خوش قسمت ہے جو مجلس حسین میں آ جاتے ہیں۔ کربلا میں 2 اسلام، توجہ کرنا میرے عزیزوں بچوں جو جوان بیٹھے ہو،
کربلا میں دو اسلام متعارف ہوئے. ایک اسلام وہ ہے جس کا خلیفہ تھا یزید. نہیں ساتھ نہیں دے رہے, میں کربلا سے شروع کر رہا ہوں. کربلا میں دو اسلام متعارف ہوئے. ایک اسلام وہ ہے جس کا خلیفہ بنا یزید, ایک اسلام وہ ہے جس کا امام بنا حسین. اب اگر تجھے وہ اسلام چاہیے جس کا خلیفہ یزید ہے ادھر چلا جا, جسے وہ اسلام چاہیے جس کا خلیفہ حسین ہے تو اذا خانہ میں آ جائے. اب مرضی ہے, چن لے, انتخاب تیرے پاس ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, انتخاب تیرے پاس ہے. وہ اسلام چاہیے جس کا خلیفہ یزید ہے یا وہ اسلام چاہیے جس کا رہبر حسین ہے. اللہ اکبر. کون سا اسلام چاہیے؟ ہاں وہ اسلام چاہیے جس کا خلیفہ یزید. تو پھر سن, یزیدیت حسینیت میں فرق ہے. دو جملوں میں ذہن میں بٹھا رہا ہوں کتنا فرق ہے. اس اسلام میں جس کا خلیفہ یزید ہے اور اس اسلام میں جس کا رہبر حسین ہے. توجہ کرنا, جس کا رہبر ہے یزید, اس یزیدیت کا اسلام کا تعارف یہ ہے کائنات کی ہر غلاظت, کائنات کی ہر نجاست, کائنات کی ہر بدی, کائنات کی ہر خباثت کے وجود کا نام ہے یزید, اور کائنات کی ہر طہارت کے وجود کا نام ہے حسین. ابا عبداللہ علیہ السلام بلندتر صلوات. یہ فرق ہے, دو اسلام میں یہ فرق ہے. ایک کا رہبر ہے حسین, ایک کا خلیفہ ہے یزید. ہاں جی, اب تجھے چننا ہے, انتخاب تیرے پاس ہے. ہم پیچھے کی طرف نہیں جاتے, ہم کربلا پہ رکتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں. راستے ہیں دو, چننا تیری مرضی ہے. وہ اسلام چنتا ہے جس اسلام میں ماں بہن کی عزت نہیں ہے, یا وہ اسلام چنتا ہے جس اسلام نے بتایا ہے ماں کی عظمت کیا ہے, بہن کی عزت کیا ہے. تیرے پاس ہے اختیار. اللہ نے حسین جیسی نعمت عطا کی. کون حسین؟ حدیث کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں, دو جملے اور سنیے. آج کی پہلی مجلس مقدمہ, پھر میں صاحب کی طرف آتا ہوں. کل سے اللہ نے آپ کو زندگی دی, مجھے بھی, تو انشاءاللہ 10 دن ہیں, دل بھر کے روئیں گے بھی اور ذکر حسین بھی کریں گے. کون حسین؟ خوش قسمت ہے آپ لوگ, خوش قسمت ہے, خدا کی قسم ہے. جس حسین کے متعلق سید الانبیاء یہ تعارف کرا رہے ہیں, فرماتا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے. بندے کے لیے خیر, میں سمجھاؤں خیر کیا ہے. خیر بلکہ ترجمہ یوں بدل کر کہوں, جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ بندے کو جنت عطا کرے. جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ بندے کو جنت عطا کرے, بلکہ یوں کہوں اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ بندے کو جہنم سے بچائے, بندے کو جہنم سے بچائے, کیا کرتا ہے؟ قاذف اللہ فی قلبہ حب الحسین, اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. لبیک یا حسین, نہیں, ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ اب سمجھ آئیے, ہم خود نہیں آئے. جملہ میرا پہلا یاد ہوگا, ہم خود نہیں آئے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا, اللہ کا ارادہ ہوا حسین کی مجلس میں آئے. ہم خود نہیں آئے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا, ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, بلکہ اللہ کا ارادہ ہوا, حسین کی دل میں محبت ہوئی, اور حسین کی سچی محبت ہمیں ذکر حسین میں لے آئی. شاید یہ کوئی کہے کہ میرا احسان ہے. نہیں, نہ میرا احسان ہے نہ کسی سننے والے کا احسان ہے. میں تو بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے, میرا عقیدہ اپنا نہیں ہے,
یہ بھی کوئی منبر پہ آ کر کہتے ہیں نا میرا عقیدہ کسی کا اپنا عقیدہ نہیں ہوتا. عقیدہ وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہو، فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہو. عقیدہ یہ ہے. میرا عقیدہ اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ کوئی بھی میرے حسین کی مجلس میں نہ بیٹھے. توجہ، کوئی بھی میرے حسین کی مجلس میں نہ بیٹھے، سب چلے جائے. اگر ایک بندہ میرے حسین کے ذکر کے لیے منبر پہ بیٹھ جائے، فرش میں کوئی بھی نہ ہو، اللہ عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. یہ ذکر حسین کسی کا محتاج نہیں ہے. خدا شاہد ہم آتے ہیں اپنی نجات کے لیے، اپنی بخشش کے لیے. حسین پہ احسان کرنے نہیں آتے. بلکہ میں یوں جملہ کیوں نہ کہوں کہ ہم مجلس حسین میں آ جاتے ہیں. پروردگار تو دیکھ لے، ہمارا تعلق حسین کے صحن سے ہے، یزید کی حویلی سے نہیں. یہ ہمیں بلایا جاتا ہے نجات کے لیے. ہاں جی، کسی نے خوبصورت کہا نا، ہاں وہ بیتاب ہلوری کا شاید شعر ہے کہ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بچوں میرا کفن، میرے بندے کفن کو کھلا رکھنا. یہ شعر کہنے کے بعد انہوں نے بہترین جملہ کہا ہور کے متعلق نا، کہ حسین نے ہور کو نجات عطا کی نا. اے عزاداروں، اے ماتمیوں، در عزا خانہ کھلا رکھنا، نہ جانے کون ہور بن کے آ جائے یہاں مقدر سے. ہاں، یہاں ہور بندے آتے ہیں، میں روایت جملہ عرض کرتا ہوں. سید الانبیاء فرماتا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. اے دنیا والوں، میرا حسین وہ ہے جو ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. سننا جملہ، میرا حسین وہ ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. سید الانبیاء سے کسی نے پوچھا، ابی بن کعب، میں نام لے لیتا ہوں، ہاں پوچھا، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس نے پوچھا ہے نا کہ کیا علی نہیں ہے کشتی نجات؟ کیا علی چراغ ہدایت نہیں ہے؟ ابی بن کعب نے پوچھا. میں یوں کہا کرتا ہوں اس نے محبت علی میں نہیں پوچھا، بغض حسین میں پوچھا ہے. حسین کے بغض میں پوچھا ہے. کیا علی نہیں ہے؟ کیا کلکم سفنۃ نجات، آپ سارے نہیں ہیں؟ اب جملہ سننا، سوال ختم ہوا. سید الانبیاء نے کیا فرمایا؟ ہم سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں، ہم 14 کے 14 سفینہ نجات ہیں. لیکن یہ کیوں کہا کہ حسین، نام حسین کا لیا؟ فرمایا ان سفینۃ الحسین محکمۃ واسرا واوسع. فرمایا ابی بن کعب، ہم ہیں سارے سفینہ نجات، لیکن واحد سفینہ حسین وہ ہے جو سب سے پہلے گناہگاروں کو اٹھا کر جنت پہنچاتا ہے. ہم سارے سفینہ نجات ہیں، لیکن جو سب سے جلدی گناہگاروں کو جنت پہنچاتا ہے، جس کی کشتی کی وسعت زیادہ ہے، اوسع و محکمہ، سب سے مضبوط سفینہ وہ حسین کا ہے، وسیع سفینہ حسین کا ہے، اسرا سب سے تیز سفینہ حسین کا ہے. اللہ اکبر. پھر جملہ سنیے. پھر ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، سارے کے سارے ہدایت کا چراغ ہے نا، سارے کے سارے. قربان جاؤں اس جملے پر جو سید الانبیاء نے فرمایا. کہا ابی بن کعب، تو نے حسین کو زمین پہ دیکھا ہے، تو نے حسین کو زمین پہ دیکھا. فرمایا جب میں معراج پہ گیا نا، معراج پہ گیا، سب سے پہلی سطر عرش کے دائیں طرف جو لکھی ہوئی تھی وہ یہی تھی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات.
اللہ اکبر. سب سے پہلا جملہ جو مجھے عرش پہ لکھا ہوا نظر آیا وہ کیا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. پھر جملہ سنیا، فرمایا یہاں تک ختم نہیں ہوا، یہاں تک ختم جملہ نہیں ہوا. پھر سید الانبیاء فرماتا ہوں ابی ابن کعب تم نے کیا بتاؤں عظمت حسین کیا ہے؟ عظمت حسین کیا ہے؟ فرمایا عظمت حسین یہ ہے کہ عرش پہ لکھا ہوا تھا ان الحسین زین السماوات والارضین. میرا حسین وہ ہے جو آسمان کی بھی زینت ہے، زمین کی بھی زینت ہے. حسین صرف کشتی نجات نہیں، زمین والوں کی زینت ہے حسین، عرش والوں کی زینت ہے حسین. عرش پہ لکھا ہے تو لکھا ہے حسین چراغ ہدایت ہے. حسین چراغ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ بزرگوں سے نہیں پوچھتا کیونکہ میرے سارے واجب جوان بچے کم از کم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، سلامت ہے، اللہ آپ کو زندگی دے. یہ جو چراغ ہدایت ہے اس کا مطلب کبھی سوچا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں حسین کی محبت آ جائے وہاں سے تاریکی دور ہو جاتی ہے. جس گھر میں حسین کی محبت، چراغ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ جس دل میں، توجہ، جس دل میں حسین جیسی محبت کا چراغ آ جائے وہاں پر یزیدیت جیسا اندھیرا نہیں رہتا. دشمنان محمد و آل محمد پہ لعنت، محمد و آل محمد صلوات. جملہ بدل کر کہہ دوں آپ کے ماحول کو دیکھ کر، توجہ ہے، مصباح الہدی حسین ہدایت کا چراغ ہے. توجہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس دل میں حسین کی محبت آ جائے اس دل میں نور نماز آتا ہے، شراب کا اندھیرا نہیں. نور نماز آتا ہے. پھر حسین کی محبت تقاضا یہ ہے نا، پھر حسین کی محبت آئے تو پھر صفات حسینیت آتی ہے، صفات یزیدیت چلی جاتی ہے. نہیں بات میری سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال میں. حسین کے محبت کا چراغ آ جائے نا، یہ چراغ نور ہدایت ہے، یہ چراغ نور حسین کی محبت کا چراغ حقیقتاً چراغ نور ہدایت ہے. اگر حسین کی محبت دل میں آ گئی نا، یہ محبت نہیں، یہ نور ہدایت آیا ہے. جب نور ہدایت آیا ہے پھر اس دل میں حسینیت کی صفات ہونی چاہیے، یزیدیت والی نہیں. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری. اللہ صلی اللہ. اچھا اگر ناراض نہ ہو تو دو تین صفات حسینیت کی بتا دوں. آج کا پروگرام ویسے تھا نہیں. حسینیت کی جو نور حسین آیا ہے نا دل میں، در حقیقت یہ ہدایت کا نور ہے. اب میں نے پہلا جملہ کہا تھا نا، کائنات کی ہر نیکی کو حسین کہتے ہیں. توجہ کرنا، کائنات کی ہر نیکی کو حسینیت کہتے ہیں، کائنات کی ہر برائی کو یزیدیت کہتے ہیں. جب نور حسین آ گیا نا دل میں، یہ نور ہدایت ہے، یہ مصباح ہدایت ہے. جب آ گیا نا پھر اس دل میں جس میں حسین کی نور کی ہدایت کا چراغ آ گیا نا، پھر اس میں صفات حسینیت آنی چاہیے. ان میں پہلی صفت کیا ہے؟ حسینیت کی صفات کا نام ہے نماز. صفات حسینیت کا نام ہے والدین کی عزت. اگر کوئی جوان ماتم بھی کرتا ہو، مجلس میں بھی آتا ہو، اگر والد سے بے احترامی کرتا ہو پھر اسے یقین کر لینا چاہیے اس کے دل میں حسین کا چراغ نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماتمی حلقے میں کھڑا ہو یا حسین کر رہا ہو، باپ سے بولنے کا طریقہ ہی نہ ہو، ماں سے بات کرنے کا طریقہ ہی نہ ہو، آنکھ اٹھا کے باپ سے بات کرے. ایک جملہ یہاں سن لینا، من نظر نظرا قانتا الی وجه النبی وجب له النار.
سید الانبیاء فرماتے ہیں 1000 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، اگر کسی بیٹے نے زندگی میں 1 مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو غصے سے دیکھا، اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے دل میں نور حسین آ گیا، پھر حسینیت کی صفات بھی آنی چاہیے۔ ہاں، ماتمی حلقے میں کھڑا ہو نماز نہ پڑھے، ماتمی حلقے میں کھڑا ہو متقی نہ ہو، ماتمی حلقے میں آئے باپ کا احترام نہ ہو، ماتمی حلقے میں کھڑا ہو حلال نہ کھائے، شراب بیچ کر کھائے، ہاں، یہ حسینیت کی صفات نہیں ہے۔ توجہ کرنا، اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، دنیا کی کائنات کی ہر نیکی کے مجموعے کو حسینیت کہتے ہیں، اور کائنات کی ہر برائی کے مجموعے کو یزیدیت کہتے ہیں۔ اب مجلس کے بعد مجھے خود فیصلہ کرنا چاہیے، میں مجموعہ طہارت میں ہوں یا نجاست میں۔ یہ فیصلہ آپ کو اس نے خود کرنا ہے۔ میں کہا ہوں میرے اندر صفات کون سی ہیں؟ حسینیت والی، یزیدیت والی۔ کہیں شراب کے قریب تو نہیں جاتا، کہیں جوا تو نہیں کھیلتا، ہاں جی، کہیں ماں باپ کی بے احترامی تو نہیں کرتا، میری بیٹیاں یہ سوچیں کہ کہیں بے حجابی تو نہیں کرتی۔ ہاں، کون سی صفات ہیں؟ میرے پیغمبر نے کہا ان سفینۃ الحسین محکمۃ واسرع واوسع۔ دنیا والوں، میرے حسین کی کشتی وہ ہے جو سب سے تیز ہے، سب سے وسیع ہے۔ میں ترجمہ تو یوں کیا کرتا ہوں نا، یہ حسین کی وہ کشتی ہے جو سب سے پہلے گناہگاروں کو جنت لے جاتی ہے۔ آئے تو صحیح گناہگار، آنا شرط ہے، آنا۔ اچھا، جاتے ہیں نا، یہ کوئی حضرات سمندر دریا کے کنارے کے رہنے کے عادی ہوں گے نا، بس اوقات ہم سفر کرتے ہیں، جیسے میرے ساتھ کل ہوا، ہاں جی، ایئر لائن کینسل ہو گئی، اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ ہم دوڑتے ہیں کہ کہیں جہاز نہ اڑ جائے، کہیں ٹرین چلی نہ جائے، دوڑتے ہیں کہ یہ کشتی کا فلانا ٹائم ہے۔ یہ جو دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں نا لوگ، پتن کہتے ہیں اس کو، کہ کشتی کا ٹائم ہوتا ہے کہ میں وقت پہ پہنچ جاؤں، کہیں کشتی پتن سے چلی نہ جائے۔ ڈر ہوتا ہے نا، بندے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ سواری مس نہ ہو جائے، چلا نہ جائے جہاز، ٹرین چلی نہ جائے، میں رہ جاؤں گا۔ خدا کی قسم جوانوں سننا یہ جملہ، پوری کائنات میں ہر سواری کسی کا انتظار نہیں کرتی، اکیلی حسین کی کشتی ہے جو گناہگاروں کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ، کوئی سواری، کوئی کنوینس کسی کا انتظار نہیں کرتی، ایک حسین کی کشتی ہے جو گنہگار کا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ جانے کون حر بن کے آ جائے یہاں مقدس سے۔ کیوں کھلا ہے دروازہ؟ کوئی پابندی تو نہیں لگائی نا انجمن حیدریہ کے اراکین نے کہ یہاں فلانا آئے اور فلانا نہ آئے۔ کہاں وہاں گیٹ پہ کوئی انسان شناسی پہ کوئی بندے تو نہیں کھڑے ہوئے کہ دیکھو کس کو آنے دینا ہے کس کو نہیں، نہیں، کوئی نہیں کھڑا، کھلا ہے دروازہ، جو آنا چاہے آ سکتا ہے، آنا چاہے آ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ حسین کی نجات کی کشتی ہے، یہ عزاخانہ حسین کی نجات کی کشتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے نا، یہ جو ہر روز کہتے ہو کشتی نجات کہاں ہے، اس کا اسٹاپ کہاں ہے، اس کا ٹرمینل کہاں ہے، کوئی پوچھے نا، یہ جو کہتے ہو کہ سید الانبیاء نے فرمایا عرش الہی پہ لکھا ہوا تھا کہ حسین کشتی نجات ہے، یہ کہاں پہ ملے گی؟ یہ عزاخانہ حسین میں ملے گی۔ یہ کشتی نجات سے جائی ہے، یہ عزاخانہ حسین کشتی نجات سے جی ہے۔ آ جاؤ، جس نے بیٹھنا ہے، جس نے سوار ہونا ہے، جس نے جنت جانا ہے، جس نے جہنم سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ختم کرو آج کی مجلس، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ کل مقدر تو انشاءاللہ یہیں سے اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا، ناز کیا کرو، اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا، وہ حسین جس کے نام لینے میں بھی گریا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مجھے معاف کرنا، پہلی مجلس تھی، کبھی کوئی پیغام محرم کے عنوان سے
کوئی سخت بات بھی ہو جائے تو دل پہ اسے گرا نہ سمجھنا، مجبوری ہوتی ہے۔ مجلس مقصد حسین کو پہنچانے کا نام ہے۔ میرا کام ہے، میں ایک طالب علم ہوں، وہ حسین جس کے نام میں بھی گریا ہے۔ یہ محرم ہے۔ آج موبائل میں ایک میرے پاس روایت موجود ہے، میں پڑھ رہا تھا، جب یکم محرم کا چاند ہوتا ہے نا، یکم محرم کا، اللہ فرشتوں کو کربلا دکھاتا ہے۔ اللہ اللہ فرشتوں کو کربلا دکھاتا ہے، کوئی اور منظر نہیں۔ کون سا منظر دکھاتا ہے؟ وہ منظر دکھاتا ہے جب گھوڑے حسین کی لاش پہ دوڑ رہے تھے۔ محرم ہے، منت نہیں ہے، احسان نہیں ہے، جتنا رو سکتے ہیں جتنا رو سکتے ہیں۔ میری بیٹیاں میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، یہ کل آپ نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہر ایک نے انتظار کیا ہے نا، ہر ایک نے انتظار کیا۔ میں ابھی تازہ مکہ سے آیا ہوں، مدینہ منورہ سے آیا ہوں، ہاں وہاں تو جنت البقیع کو دیکھتے ہی گریہ رکتا ہی نہیں ہے۔ صدا جملہ سخت ہے، مجھے معاف کر دینا، ہاں ذرا آئیے نا، حسین کو اجڑی ماں کا پرسا ایک جملہ عرض کر دو۔ اللہ تمہیں مدینہ لے جائے نا، اللہ تمہیں مدینہ لے جائے، آج بھی مدینے میں جا کر پوچھنا پڑتا ہے زہرا کی قبر کہاں ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، جزاکم ربکم، صداۃ المومنین، یہی حق بنتا ہے، تیاری کر کے آئیے۔ ہاں حسین کو کبھی علی اکبر کا پرسہ دینا ہے، کبھی علی اصغر کا پرسہ دینا ہے، کبھی سکینہ کے تماچو کا پرسہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ ہاں ادا کرو، کل چاند سب نے دیکھا ہوگا نا، ہاں یا سنا ہوگا، میڈیا پہ انتظار کی کب کوئی بتاتا ہے محرم کا چاند۔ ہاں خدا کی قسم، ہاں میں نے جملہ اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے نا، کربلا کے بعد مدینے میں اہل بیت محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، مدینے والے محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے۔ ہاں خدا جانتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جملے پڑھے ہیں۔ ایک دفعہ اہل بیت کے گھر سے کوہرام برپا ہو جاتا تھا، بلند بلند گریے کی آوازیں آتی تھی، اگر کوئی پوچھتا روتے کیوں ہے، آواز آتی محرم کا چاند۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، جزاکم ربکم۔ میرے 8ویں امام کا صحابی ہے شبیب، ادا کرو، میرے امام نے اسے جملہ کہا یا شبیب ان کنت تبکی علی شیء فابکی علی جدی الحسین۔ کہ شبیب اگر تو کبھی رونا چاہے نا، تیرا دل بن جائے رونے کے لیے، پھر کسی چیز پہ گریہ نہ کیا کر، میرے جد حسین پہ گریہ کیا کر۔ فرمایا فَإِنَّهُ ذُوبِهَا كَوَشْ، کہ شبیب تمہیں پتہ نہیں میرے حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جمعہ ذبح کیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ سکے نہیں، دو جملے اور پڑھنے ہیں۔ ابتدائی مجلس ہے، یکم محرم کی مجلس ہے۔ ہاں عزادارو، آپ نے بھی محرم کا چاند سنا تھا نا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، میری بیٹیاں میری بہنیں آپ بتائیں، ہم نے محرم کا چاند دیکھا یا سنا؟ ہم نے تیاری کر لی، ادا خانہ بچھا دیا، کالے کپڑے پہن لیے۔ میں منت کرتا ہوں آپ کا مہمان ہوں، کوشش کرنا اس 10 دن محرم کے مسکرانا نہیں ہے، اپنے بچوں سے پیار نہیں کرنا، اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں کرنا۔ اگر کوئی بیٹی سے پیار کرے، ہو سکتا ہے سکینہ رو کر کرے، تو اپنی بیٹی سے پیار کر۔ اجرکم من اللہ، اپنی بیٹیوں سے منت کروں گا۔ ہاں یقیناً جب عید آتی ہے نا، عید آتی ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اپنی بچی کے کانوں میں گوشوارے ڈالے جاتے ہیں، بچی پوچھتی ہے نا کیوں ڈالے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹی عید کا دن ہے نا،
اس لیے تیرے کان میں گوشوارے ڈال رہے ہیں. ہاں عزادارو جب محرم کا چاند نظر آئے نا وہی گوشوارے بچی کے کان سے اتار رہے نا. یقیناً معصوم بچی ہے نا وہ پھر پوچھے گی کہ اماں مجھے پہنائے تھے اب اتارے کیوں جا رہے ہیں. اسے ایک جملہ کہنا کہ بیٹی وہ محرم آ گیا جس میں سکینہ یتیم ہو گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ جزاکم ربکم. عزادارو بڑی مصیبت کے دن ہے. کوشش کرنا نئے کپڑے نہ پہننا. ابھی استقبال محرم کی مجلس پاکستان میں نے ایک ہی گزارش کی تھی. میں نے کہا ماحول بن گیا نئے کپڑے. میں منت کرتا ہوں کپڑے سادے رکھنا. محرم میں نئے کپڑے نہ پہننا. ہاں محرم میں فیشنی کپڑے نہ پہننا. میری بیٹیاں میری بہنیں ایسے انداز میں چلنا کہ دیکھنے والے کو پتا چلے زینب کی کنیز جا رہی. ایسے سر پہ پردہ کر کے جانا کہ زینب تجھے دعا دے کہے تیرا شکریہ میری چادر تو شمر نے اتار. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. ہمارے ہاں تو رسم ہے نا پاکستان میں اپنا بھی مر جائے نا ہم یہ تو محرم کے بعد صف اٹھا لیتے ہیں. ہمارے ہاں رسم ہے نا کوئی سوال کرے گا کیوں اپنا مر گیا کل مرا تھا دفن کیا ہم اسے روک کر کہتے تمہیں نہیں پتا حسین کی غربت کی تو اب صف ہم نے اٹھا لیا. اب حسین کی صف ادا بچ گئی. اب میں 10 دن حسین کے اکبر کو گریا کروں گا. اب میں 10 دن حسین کے لیے سر پہ گریا کروں گا. حضرات یہی روایت میں نے خود پڑھی ہے کہ ایک جوان مر گیا اکیلا بیٹا تھا ضعیفہ خاتون کا. ادھر محرم کا چاند آ گیا صف ادا اٹھا لی. حضرات ریاض القدس والے نے یہ لکھا کہ کہا اب بیٹا تجھے نہیں روں گی بے شک تو جوان ہے میرا سہارا تھا بڑھاپے کا لیکن بیٹا تجھے نہیں رو گی. اب تجھے نہیں رو گی اب حسین کے لیے اکبر پہ گریا کروں. عزادارو 10 دن پرسہ دیتی رہی یہ بسور. شام غریبہ کی مجلس ختم ہو گئی. 11 محرم کی صبح ہوئی. اب یہ گھر سے اٹھی کہ اب بیٹے کی قبر پہ جاتی ہوں جسے 10 دن گریا نہیں کیا. محرم ختم ہو گیا اب جاؤں قبرستان. سادات مجھے معاف کرنا صاحب کتاب نے لکھا یہ مستور قبر پہ آئی نا دور سے دیکھا اس کے بیٹے کی قبر پہ کوئی کالے برقعے میں بی بی بیٹھے. اللہ اکبر. جب دیکھا پریشان ہو گئی قریب آئی دیکھ کر کہتے بی بی یہ تیرے کسی رشتہ دار کی قبر نہیں ہے یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے. دیکھ کر کہتے ضعیفہ میں بھولنے والی نہیں ہوں. تو میرے حسین کو روتی نہیں میں زہرا تیرے بیٹے کی قبر پہ. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ بدتر کا عزادارو ختم ہو گیا آج کا پرسہ. اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. ایک ضعیفہ ایک بیٹی ہے محرم آ جاتا ہے. عزادارو صف ادا بچھا دیتی ہے صف ادا بچھا دیتی ہے. بیٹی جوان ہو گئی شادی کر دی. محرم آ گیا. عزادارو اب چاند دیکھا نا ایک مرتبہ کربلا کی طرف دیکھا کہ مولا حسین تیرا مہینہ بھی آ گیا میں اکیلی رہ گئی. تیرا مہینہ بھی آ گیا میں اکیلی رہ گئی. اب کیسے صف ادا بچھاؤں. میری بیٹی صف ادا میں مدد کرتی تھی. عزادارو یا دیکھا ایک مرتبہ 3 بیبیاں ایک چھوٹی بیوی ہے دروازے پہ آ گئی. کہا کون ہو. کہا مجلس سننے آئی ہے ہم چاہتی ہیں تیرے ساتھ مدد کرے ہم چاہتی ہیں تیرے ساتھ مدد کرے. عزادارو صف ادا بچھاتی رہی. 9 دن محرم کے گزر گئے. شب عاشور آ گئی. عزادارو جیسے شب عاشور آئی نا ایک مرتبہ یہ بیبیاں صاحب خانہ بی بی کے سامنے کھڑی ہو گئی. دیکھ کر کہتی ہے تیرا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تو نے حسین کی مجلس کرائی ہے.
آج ہمیں اجازت دیتے ہم جانا چاہتی ہیں. ادا جب یہ ضعیفہ طرف گئی دے کر کہتے بیبیوں 9 دن تم نے صف ادا میں مدد کی ہے, اب 10 محرم آنے والا ہے, آج شب عاشور ہے, مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ ادادر سنو گے, ایک بی بی وہ تھی جس کا پہلو پہ ہاتھ تھا, دیکھ کر کہتے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں, ہم کربلا جا رہی ہیں, میرا حسین اکیلا ہے, میں نے مقتل کو صاف کر دیا. کہا بی بی تو کون ہے؟ کہ میں حسین کی اجری مادر, یہ معصومہ سکینہ اب کربلا جاتی ہے, میرا حسین غریب. ماتم حسین, ماتم حسین.